وہ کچھ بات کرتے تو پیچھے مڑ کر کے، کیونکہ وہ رشتہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود وہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اسی پر ہم عمل کریں گے، کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے۔ وہ عتاب میں چل رہے تھے اور اس اثنا میں ان کے تقریباً 40 دن گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ہمارے لیے، رو رو کر کے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اتنا روئے تھے یہ تینوں صحابہ۔ تب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک پر، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے وہ 3 لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پیچھے رہ گئے، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، تو اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا، سارے مدینے والوں نے ان کو تنہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر میں اعلان فرماتے ہیں کہاں ہے کعب، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں، تینوں صحابہ کا نام لیتے ہیں، وہ دوڑے دوڑے آئے اور حضور نے یہ جیسی آیت تلاوت کی، حضرت کعب کہتے ہیں میری زندگی میں ایسی عید کا دن آیا ہی نہیں تھا، ایسی عید کا دن آیا نہیں تھا جیسا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا تھا۔ تو یہ 3 صحابہ، یہاں کہنے کی بات یہ ہے بڑے لوگ تھے صحابہ۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا تھی، ان کی خطا کیا تھی، اتنا بڑا کیا کر دیا تھا، پیچھے رہ گئے تھے۔ نہیں میرے عزیزو، وہ صحابہ مشعل راہ ہدایت پوری امت کے لیے، وہ ستارے ہیں، ان کی ہلکی سی بھی چیز امت کے لیے بڑی بن سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک دیا تھا کہ تمہارے سے یہ خطا نہ ہو۔ تو بسا اوقات بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی کو بھی پکڑ لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی کو ہلکے میں چھوڑ دیا جائے تو بعد کے نیچے والے لوگ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بادشاہ آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو رعایا مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی۔ ہاں ظاہر سی بات، اسی لیے علماء کرام کو، امام حضرات کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نفل چھوڑو گے تو یہ مقتدی سنت چھوڑ دیں گے، تم سنت چھوڑو گے تو پھر یہ واجب چھوڑنے پر آ جائیں گے، تم اگر حرام چیزوں سے بچنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تو یہ کفر تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے علماء ذوی الاحترام کو، مبلغین اسلام کو، دعات کو یہ کہا گیا ہے مکروہ چیزوں سے بھی بچو۔